جو انسان ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا. ایمان والا گر سکتا ہے، ایمان والا ٹوٹ سکتا ہے، ایمان والا رو سکتا ہے، ایمان والا غمزدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی گیو اپ نہیں کرتا. وہ گرتا ہے، وہ دوبارہ اٹھتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے. اس پہ تکلیف آتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ریکور کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے. سٹریس کے جو ریزنز ہیں یا ڈپریشن کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ دنیا سے آ رہے ہیں. کوئی مال کے جانے کی وجہ سے کیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کا کسی سے پھڈا ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کے ریلیشن شپ کے پرابلم ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو یہ ڈپریشن کے جو سارے کے سارے جو سورسز ہیں وہ اس دنیا سے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دنیا کے ان ساری چیزوں سے کٹ ہو کے آخرت اور اللہ کی طرف فوکس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان سب چیزوں کو بھول کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے ساتھ، یعنی نماز میں میری یاد بھی ہو. تو جب یہ نماز اس طرح کی نماز ہوگی تبھی جا کے ہماری زندگی سے یہ ڈپریشن سٹریس والی جو سچویشن ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ جب ان کو مالی نقصان ہوا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب ان پہ بیماری آئی تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب ان کا کسی کی طلاق ہوئی تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب کسی کے ریلیشن شپس کے پرابلم آئے تو ڈپریشن میں چلے گئے، جب کسی کے گھر والے اس سے چلے گئے، کسی کے گھر میں فوتگی ہوگی ڈپریشن میں چلے گئے. نہیں، ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا. اللہ نے اگر ہمیں وہ چیز جو ہم چاہ رہے ہیں دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت پہ ہم چاہ رہے ہیں اس وقت نہیں ملے، اللہ بعد میں دے دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں اللہ دنیا میں دے ہی نہ. مینٹلی اپنے آپ کو جو ہے نا یہ بار بار میسیج دینا کہ اللہ میں جس حال میں بھی ہوں اس دنیا میں، تیری بہت ساری نعمتیں ہیں، میں ان پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت ساری جو آزمائشیں ہیں ان پہ میں صبر کرتا ہوں، اور ان دونوں حالتوں میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ تیری نعمتیں یہ بھی تیری دی ہوئی ہیں، اور یا اللہ تجھ سے ان آزمائشوں سے نکلنے کی میں دعا بھی کروں گا، میں تقویٰ بھی اختیار کروں گا، میں استغفار بھی کروں گا، میں ذکر بھی کروں گا، میں صدقات بھی کروں گا، میں ان سے نکلنے کے لیے جو دنیاوی اسباب اپنانے ہیں وہ بھی کروں گا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مصیبت ہماری زندگی سے نہیں گئی اس ٹائم میں جس میں ہم چاہ رہے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ کہنا یا اللہ میں پھر بھی راضی ہوں تجھ سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا جس کا تعلق قیامت کے قریب آنے والے حالات سے متعلق تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات بہت کلیئرلی ہمیں اس وقت بتا دی تھی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اور پھر اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا. یعنی جوں یہ دنیا قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی تو قیامت کے قریب والا جو دور ہوگا، جو ٹائم ہوں گے، وہ بہت زیادہ مشکل اور آزمائشوں والے ہو جائیں گے. اور 1400 سال اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پھر ویلیڈیشن بھی مل جاتی ہے. حالانکہ ہمارا ایمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ ایمان ہونا اور اس کے لیے لازمی طور پہ دنیا میں کچھ نظر آنا اس کی شرط نہیں ہے. ہمارا ایمان بغیر دیکھے ہی آپ کی احادیث پہ ہے. لیکن جب انسان ان احادیث کو پڑھتا ہے اور پھر ان حالات کو دیکھتا ہے جن سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے جو بتایا تھا وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو دور ہے میرا دور سب سے بہترین ہے، اور بعد والا دور جو ہوگا وہ اس کے مقابلے میں کم سے کم ہوتا جائے گا، یعنی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. آئیڈیل دور سے جو ہے انسان جو ہے وہ ایک مشکل ترین حالات کی طرف جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا. آپ نے صحابہ کو اس وقت بتایا، مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں.
یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں آپ 1400 سال پہلے. آپ سوچیں کہ ہمارے دور کے کیا حالات ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے کوئی شخص جلتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے. آپ سوچئے کہ جو باربیکیو کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارا انگارہ ہوتا ہے, ایک کول جو ہوتا ہے وہ بالکل ریڈ ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے ہم اگر اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے نا. اور رکھ بھی لیں تو کتنی دیر رکھیں گے؟ ود ان اسپلٹ آف اے سیکنڈ ہم اس کو پھینک دیں گے, بیکاز وی کانٹ ہینڈل اٹ. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایمان پہ قائم رہنا اس وقت اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی تھیں. اور اس میں آج ان آزمائشوں میں ایک تو جو ہے وہ اجتماعی آزمائشیں ہیں کہ اگر انسان دیکھے تو امت مسلمہ کے طور کے اوپر مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انسانوں کی اپنی انڈیویجول آزمائشیں بھی ہیں. ہماری زندگی میں ایسی مشکلات آئیں گی, ایسے فتنے آئیں گے, ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور آج اگر دیکھیں تو سبحان اللہ, انسان ایک طرف جو ہے آئیڈیل لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ دنیاوی لحاظ سے آئیڈیل لائف اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے, لیکن آخرت کے حساب سے جو آئیڈیل لائف ہے وہ انوائرمنٹ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیاوی حساب سے آئیڈیل لائف اگر ہم امیجن کریں تو کیا ہوتا ہے؟ مال ہونا چاہیے, شہرت ہونی چاہیے, گھر اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, برانڈز پہنوں, اچھے سے اچھے اسکولز اور یونیورسٹیز کے ہمارے بچے پڑھیں, کوئی ہمارا بچہ جو جا کے US میں سیٹل ہو جائے, ہمارا بچہ کینیڈا میں سیٹل ہو جائے, آسٹریلیا میں سیٹل ہو جائے. اسی چیز کے اوپر سارا فوکس ہے. تو یہ اپرچونیٹیز تو کیا ہیں, یہ موجود ہیں. آج اگر دیکھیں تو مالدار ہونا, لوگ اوور نائٹ ملینئرز بن رہے ہیں. کسی نے چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, کوئی ایک چیز کلک ہو گئی, اوور نائٹ ملینئر بن گئے. لیکن آج سے پہلے تو یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. کسی کو اگر ملینئر بننا تھا تو بڑا کام کرنا پڑتا تھا, بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسانوں کے پاس آ گئی ہیں. مال بھی آ گیا, شہرت بھی آ گیا, خوبصورتی بھی آ گئی, اپنے آپ کو کیسے اچھے سے اچھا رکھنا, ساری کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن اسی کے پیرلل اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے, انسانوں کے اندر اسی حساب سے ڈپریشن کا ریٹ کیا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. سٹریس کی میڈیسنز اور علاج اور ڈسکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈیورس کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرج کے ریٹ گرتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کی پیدائش جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اول تو شادیوں کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. ینگسٹرز کیا کہہ رہے ہیں, شادی کرنی ہی نہیں ہم نے, اور جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے. ناؤ دس از واٹ از ہیپننگ. ایک طرف فیسلٹیز زیادہ ہیں, اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, انوائرمنٹ ایسا ہے, اور دوسری طرف کیا ہے, انسان کا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا ہے کہ مشکلات, آزمائشیں, پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ان آزمائشوں, ان مشکلات, ان پریشانیوں, ان تکالیف کے لیے پریپیئر کرنا ہے. ہم پرابلمس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرابلمس ہماری زندگی سے ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں پرابلمس کو سالو کرنے کا سکل چاہیے, ہمیں پرابلمس کو فیس کرنے کی اسٹرینتھ چاہیے, ہمیں پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سکل چاہیے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم مصیبتوں اور آزمائشوں کو کیا کرتے ہیں, نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھو کہ یہ جو مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ ہر وقت لائف میں رہیں گی. اس کا کانسیپٹ ایسے ہی سمجھو کہ اپنے آپ کو اونٹ کی طرح بنا لو, اپنے آپ کو صحرا میں چلنے والے اونٹ کی طرح بنا لو, جیسے اونٹ اپنے آپ کو صحرا میں چلنے کا عادی بنا لیتا ہے. تو پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے کیا ہے, یہ کیمل والا کانسیپٹ ہمیں اپنی لائف میں لانا پڑے گا کہ جس طریقے سے ایک اونٹ ہے, صحرا کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈیزرٹ کا انوائرمنٹ دیکھیں تو اس انوائرمنٹ کے اندر کیا ہے, گرمیوں میں اگر دیکھیں تو شدید گرمی کی حالت, 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سورج ہے, کوئی شیڈ نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو آندھی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس آندھی کے چلنے کی وجہ سے جو ریت اڑتی ہے, تو ریت جو ہے وہ اس اونٹ کے ناک میں بھی جا رہی ہے, منہ میں بھی جا رہی ہے, آنکھوں میں بھی آ رہی ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ان سب حالات کو جاننے کے باوجود کبھی کسی اونٹ نے اپنے مالک کو یہ کہا ہو کہ میں صحرا میں نہیں جاؤں گا, وہاں تو بڑی گرمی ہوتی ہے, میں صحرا میں نہیں جاؤں گا, وہاں تو پانی نہیں ہوتا,
میں صحرا میں نہیں جاؤں گا، وہاں تو جب جو آندھی چلتی ہے میری آنکھوں میں اور ناک میں ریت جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ صحرا میں سروائیو کرنے کے لیے اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کی آئی لیشز ہیں، اس کا ناک منہ سب بنائے، لیکن اس کے باوجود وہ فیس تو کرتا ہے ان چیزوں کو. تو اسی طریقے سے کیا ہے، ہمیں اپنی لائف میں اس اونٹ کی طرح بننا ہے کہ جب کبھی مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، تو ہم ان تکالیف کو فیس کرنے والے بنیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی زندگی میں آزمائشوں اور تکالیف کو خود سے لے کے آنا ہے، لیکن اگر ہم نہ بھی چاہیں تو یہ تکالیف پھر بھی ہماری زندگی میں آئیں گی. لیکن ایک ہے اونٹ والا کانسیپٹ کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آپ اس کو فیس کرنا سیکھو، اور دوسرا کیا ہے کہ اتنے کمزور بن جاؤ کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی اور انسان کولیپس کر گیا. تو یہ دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کی پرسنالٹی کے طور پہ گروم کرنا ہے. اپنے آپ کو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان تکالیف اور مصیبتوں کو فیس کرنے کا عادی بناتے ہیں. اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آسانیاں نہیں تھیں، مشکلات تھیں. آپ نے ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا. حالانکہ آپ تو اللہ کے حبیب تھے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو دیکھیے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کسی قسم کی بھی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہے نا، اپنی اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ ساری محنت ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے. والدین یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا تقاضا ہے. دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن زندگی کیسی دی، مستقل آزمائشیں، تکالیف اور پریشانیاں. اگر ہم فائنینشیل ایشوز کی بات کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ایسے ایسے وقت آئے کہ آپ نے 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور وہ چولہا کیوں نہیں جلا تھا، کیونکہ کچھ پکانے کے لیے تھا ہی نہیں. آگ تو اس وقت لگائیں گے نا کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جس میں پکانے کی ضرورت پڑے، تو کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں کہ جس کو پکایا جائے. تو آپ کے گھر میں 2 مہینے تک کیا ہوا، چولہا نہیں جلا. اور آپ کا گزارا کس پہ ہوتا تھا، 2 چیزوں پہ، ایک پانی اور ایک کھجور. تو فائنینشیل یہ حالات ہیں. غزوہ خندق کے دوران یہ حالات ہیں کہ صحابہ بھی بھوکے ہیں اور آپ بھی بھوکے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو کیا ہے، پیسے اگر ہوتے تو کھانا خرید لیتے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کھانا خریدا جا سکے. تو فائنینشلی کیا ہوا، آپ نے مشکل ترین حالات گزارے لیکن آپ نے صبر کیا. اسی طریقے سے اگر ایموشنل سچویشن کی بات کریں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہماری لائف میں یہ سارے پرابلمز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں. تو فائنینشیل ایشوز کے جب ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم نے کس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی کن حالات سے گزارا. اسی طریقے سے ایموشنل ایشوز ہیں ہمارے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ انسانوں کا کیا ہے، فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے باوجود بھی ایموشنلی ڈسٹربڈ جنریشن. فائنینشلی بہت اچھے ہیں، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں. کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو سٹریس ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو PTSD ہے. واٹ از اٹ؟ اور وجہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے پرابلمس. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے حساب سے چلانا شروع کیا. تو جب اس کے حساب سے چلانا شروع کریں گے تو یہ حالات آئیں گے. جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق چلانا شروع کریں گے تو تب ہماری زندگی سے یہ مسائل دور ہوں گے. جو انسان ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا. ایمان والا گر سکتا ہے، ایمان والا ٹوٹ سکتا ہے، ایمان والا رو سکتا ہے، ایمان والا غمزدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی گیو اپ نہیں کرتا. وہ گرتا ہے، وہ دوبارہ اٹھتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے. اس پہ تکلیف آتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ریکور کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے. اس کو اگر ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے
تو وہ اپنے آپ کو اس سے پل آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایمان والے کی زندگی میں اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ اگر اسے دنیا کی زندگی میں کوئی نقصان پہنچ بھی جائے تو اس نقصان کو صرف دنیا کا نقصان سمجھتا ہے، اور اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان جو ہے وہ آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا اٹ سیلف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز خود اتنی حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کا نقصان آخرت کے مقابلے میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کو اللہ نے قرآن میں خود کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو متاع الغرور ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔ اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ جس چیز کی ویلیو اللہ کے نزدیک بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اگر نقصان ہوا تو اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان والا اپنے آپ کو بار بار یہ کانسٹنٹلی ریمائنڈ کراتا ہے کہ میرا اگر دنیا کا نقصان ہو بھی گیا، اگر فائنینشیل پرابلم آئے گا، اگر ایموشنل ایشوز آئیں گے، اگر جو ہے وہ میری صحت کے مسئلے مسائل آئیں گے، تو یہ متاع الغرور کے اندر رہتے ہوئے جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی تھیں، ان نعمتوں میں سے کچھ کمی آ گئی، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، میں اپنا آخرت کے اوپر سے فوکس جو وہ نہیں ہٹاؤں گا۔ اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مسائل اور مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں سولوشنز بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ میں یہ جو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا ہے نا، اب یہ کس سچویشن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی تو کیا کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ایک چیز تو سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو اصل میں یہ جو صبر اور نماز ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز سے کیسے مدد حاصل ہوتی ہے، ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے کانسیپٹ سمجھیے۔ جو آج ڈپریشن کا کانسیپٹ ہے نا، اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہت سارے جو سولوشنز پرپوز کیے جاتے ہیں کہ بھئی کیا 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 جائے، ان میں سے ایک طریقہ کیا بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی، مینٹلی جو ہے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ یوگا جو ہے، یوگا بھی ایک جو ٹائپس آف ایکسرسائز ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی خاص طرح کی ایکسرسائز یہ جب آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ لو ہوتا ہے۔ میں ابھی ٹریول کر رہا تھا تو میرے ساتھ میرا کولیگ تھا، انڈیا سے تھا، تو وہ مجھے بتانے لگا تیمور بھائی میں نے نا کچھ عرصہ پہلے سے نا یوگا سٹارٹ کیا اور مجھے بڑا فرق پڑا ہے، اس سے مینٹلی جو ہے میں بہتر ہوا ہوں۔ اور اس میں ایک ایکسرسائز ہے جس میں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ویک میں یا ایک دن میں 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بالکل مائنڈ کو جو ہے نا ریلیکس کر کے، مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر کے کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 5 منٹ سے کرنے سے نا مجھے بڑا فرق پڑا اس سے۔ تو میں نے بات ساری سنی اس کی، تو اس کے بعد میں نے کہا دیکھ بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اتنے بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یوگا والا کانسیپٹ جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ 5 دفعہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب نماز، ایمان والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا اصل میں جو ہونا چاہیے، ہوتا کیا ہے وہ تو ہمارے حالات الگ ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ کانسیپٹ دیا قرآن میں، اقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا الگ جگہ پہ حکم ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ طریقہ بھی بتایا کہ ایسی نماز پڑھو جس میں تم مجھے یاد کرو۔ اب سوچیں کہ جو ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ فوراً یہ ہمارا کٹ آف ایکشن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ اللہ اکبر ہمیں حقیقت میں کیا ہے، اس اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم اس دنیا سے کٹ آف ہو کے اب ہمارا سارا فوکس کس کی طرف چلا گیا؟ اللہ کی طرف چلا گیا۔ سارا فوکس کدھر چلا گیا؟ اللہ کی طرف چلا گیا۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں
اور آگے جو نماز پڑھیں گے اور اللہ کی یاد والی نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف فوکسڈ ہے، مائنڈ آپ کا اللہ کی طرف ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی سورت پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ جو پورے کا پورا مائنڈ جو ہے دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. پرابلمس کہاں سے آتے ہیں؟ سٹریس کے جو ریزنز ہیں یا ڈپریشن کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ دنیا سے آ رہے ہیں. کوئی مال کے جانے کی وجہ سے کیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کا کسی سے پھڈا ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کے ریلیشن شپ کے پرابلم ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو یہ ڈپریشن کے جو سارے کے سارے جو سورسز ہیں وہ اس دنیا سے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دنیا کے ان ساری چیزوں سے کٹ ہو کے آخرت اور اللہ کی طرف فوکس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان سب چیزوں کو بھول کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور مائنڈ جو ہے، مائنڈ کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں، انسان کے مائنڈ میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتے ہیں ہیپی ہارمونز کہتے ہیں، انڈورفنز بھی کہتے ہیں انہیں. وہ بیسیکلی اس چیز میں ریلیز ہوتے ہیں جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایمان والا جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ڈپریشن اور سٹریس والی چیزیں ان کو بھول کر خوشی، سکون، راحت، اطمینان جو کہ اللہ کی یاد میں ہے اس پہ فوکس کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی لائف سے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا لیول بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اور یہ ایکسرسائز جب ایمان والا 5 دفعہ کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ پھر ایمان والا کبھی سٹریس یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ روزانہ کاؤنٹر کر رہا ہے، وہ روزانہ اس سٹریس کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے، وہ روزانہ اس ڈپریشن کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے. لیکن نماز صحیح پڑھنے کے ذریعے، اقیم الصلاۃ علی ذکری والی نماز سے، اللہ کی یاد والی نماز سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا سٹریس لیول کم نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن دی ہے کہ آپ نے دن میں یہ والی دوائی جو ہے وہ 3 دفعہ لینی ہے، اور یہ لیتا ہے ہفتے میں 4 دفعہ، اور پھر کہتا ہے جی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تھی آپ نے اس طرح لی ہی نہیں. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری، میری یاد کے ساتھ، یعنی نماز میں میری یاد بھی ہو. تو جب یہ نماز اس طرح کی نماز ہوگی تبھی جا کے ہماری زندگی سے یہ ڈپریشن، سٹریس والی جو سچویشن ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ جب ان کو مالی نقصان ہوا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب ان پہ بیماری آئی تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب ان کا کسی کی طلاق ہوئی تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب کسی کے ریلیشن شپس کے پرابلم آئے تو ڈپریشن میں چلے گئے، جب کسی کے گھر والے اس سے چلے گئے، کسی کے گھر میں فوتگی ہوگی ڈپریشن میں چلے گئے. نہیں، صحابہ میں سے کوئی کیوں ڈپریشن میں نہیں گیا؟ کیونکہ ایک ریزن یہ تھا کہ وہ اس دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقت کو اور حیثیت کو سمجھ گئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر میرا مال چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو ہے نا. اگر میں بیمار ہوں تو کوئی بات نہیں، ہر بیماری پہ میرا اللہ مجھے اجر دے رہا ہے. میرے ہر تکلیف کے اوپر میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میری ہر تکلیف کے ذریعے سے میری آخرت بہتر ہو رہی ہے. ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا دنیا اور آخرت کے بارے میں. آج ہم ہر چیز کو دنیا کے پرسپیکٹیو کے حساب سے سوچتے ہیں، اسی لیے ہمیں نقصان نظر آتا ہے. ایمان والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص آپ کا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے تو لگتا کیا ہے کہ یار میرا تو اتنے ملین کا نقصان ہو گیا، لیکن وہ اصل میں نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جو بندہ آپ کا پیسہ لے کے بھاگا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر اس کی نیکیوں میں سے آپ کو نیکیاں دے دے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ اس وقت ہم اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش کہ میری ساری چیزیں لے کے لوگ بھاگ جاتے اور آج میں ان ساروں کی نیکیوں سے نیکیاں لیتا اور آج میں جنت میں چلا جاتا ان کی نیکیوں کے ذریعے سے. تو ایمان والا کیا ہے؟
ایمان والا نہ دنیا میں کسی بھی طریقے سے نقصان میں نہیں ہوتا. اگر پیسے کا نقصان ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو. اس شکر اور صبر کی وجہ سے اللہ تمہیں آخرت میں اس کا کمپنسیٹ کر دے گا. اگر صحت نہیں ہے تو اس صحت میں بھی کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو, صبر کرو. صبر اور شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے درجات بلند کر دے گا. تو ایمان والا کانسٹنٹلی اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہتا ہے. وہ اپنی دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں کو فیس کرنے کے لیے پریپریشن ضرور کرتا ہے, لیکن اگر مشکلات اور مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ گیو اپ نہیں کرتا, وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ساتھ شکوے شکایتیں نہیں کرتا, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ پہ توکل اس کا مزید مضبوط ہوتا ہے. اور یہی ایگزامپلز ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتی ہیں. یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی. ایک چھوٹے بچے کا اپنے باپ سے جدا ہو جانا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام, ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ یعقوب علیہ السلام ڈپریشن میں چلے گئے, بلکہ انہوں نے صبر کیا اور گیو اپ بھی نہیں کیا. ایمان والا کیا گیو اپ نہیں کرتا, کیونکہ ان کو ابھی تک یہ خبر نہیں آئی تھی کہ یوسف کی جو ہے وہ انتقال کر گیا. یہ کہتے ہیں انتقال کر گیا. جب یہ پتہ لگ جائے کہ کسی کا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر تو ظاہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اب واپس نہیں آ سکتا. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یوسف جو ہیں علیہ السلام وہ زندہ ہیں. وہ انتظار میں رہے, اپنے بچوں سے بھی کہا کہ نہیں جا کے یوسف کو ڈھونڈو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی کہ تم اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف وہی نا امید ہوتا ہے جو کہ کفر کرنے والا ہوتا ہے. ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, کبھی نا امید نہیں ہوتا. اللہ نے اگر ہمیں وہ چیز جو ہم چاہ رہے ہیں دنیا میں, ہو سکتا ہے کہ جس وقت پہ ہم چاہ رہے ہیں اس وقت نہیں ملے, اللہ بعد میں دے دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں اللہ دنیا میں دے ہی نہ. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مایوس ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اتنا مال اتنے ٹائم پہ چاہیے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال تک میری فائنینشیل حالات بہتر ہو جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 سال بعد مجھے اچھی سے اچھی نوکری مل جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 سال کے اندر میرا بزنس اسٹیبلش ہو جائے. وہ ٹائم لائنز ہم نے خود اپنے لیے ڈیفائن کی ہوتی ہیں, اور ہم پھر اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فیصلے ہماری ٹائم لائن کے حساب سے ہونے چاہیے. جبکہ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا پلاننگ ضرور کرے گا, لیکن وہ اللہ کی ٹائم لائنز اور اللہ کے تدبیر اور پلاننگ کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رکھے گا. وہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہے گا کہ اللہ ابھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے میں راضی ہوں. یا اللہ ابھی مشکل ہے, ٹھیک ہے میں راضی ہوں. یا اللہ میں امید کر رہا تھا کہ اگلے ہفتے میری یہ پیمنٹ آ جائے گی اور میرے اتنے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. نہیں ہے, یا اللہ میں راضی ہوں. یا اللہ میں امید کر رہا تھا یہ بیماری ہے, ڈاکٹر نے کہا تھا جی کہ 1 ہفتے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یا اللہ 1 مہینہ گزر گیا, یا اللہ میں راضی ہوں. یا اللہ میری نوکری چلی گئی اور فلاں نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد تمہیں نوکری مل جائے گی, نہیں ملی. اس نے دوسرے نے کہا تھا کہ میں دے دوں گا, نہیں ملی. نہیں ہوا, یا اللہ میں راضی ہوں. یہ ہے ایمان والے کا مائنڈ سیٹ کہ مشکلات, آزمائشیں, تکالیف کے اندر کیا کرتا ہے, وہ اس میں بھی اللہ سے راضی رہتا ہے, اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا. یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائشیں آئیں, جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا جو ہے وہ علیہ السلام کا جو ہے وہ انتقال ہوا, آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں, آپ نے میرے سے میرا ہی بیٹا لے لیا. آپ نے کوئی شکایت نہیں کی, آپ نے کہا اللہ میں راضی ہوں. طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو آپ نے اللہ سے کہا میں راضی ہوں. جب احد کے اندر تکالیف آئیں تو آپ راضی رہے. آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی, آپ اللہ سے راضی رہے. فائنینشلی حالات بالکل ٹھیک نہیں تھے, آپ اللہ سے راضی تھے. مکہ کے اندر آپ کو فزیکل ٹارچر دیا گیا, آپ اللہ سے راضی تھے. دس از واٹ اٹ از. آج ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے ایمان والے جو مسلمانوں کو, کیا ہے
کہ ہم اللہ سے راضی نہیں رہتے، ہم فوراً اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اور دوسرا کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں میں راضی رکھنے کا عادی بنانا. مینٹلی اپنے آپ کو جو ہے نا یہ بار بار میسیج دینا کہ اللہ میں جس حال میں بھی ہوں اس دنیا میں، تیری بہت ساری نعمتیں ہیں، میں ان پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت ساری جو آزمائشیں ہیں ان پہ میں صبر کرتا ہوں، اور ان دونوں حالتوں میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ تیری نعمتیں یہ بھی تیری دی ہوئی ہیں، اور یا اللہ تجھ سے ان آزمائشوں سے نکلنے کی میں دعا بھی کروں گا، میں تقویٰ بھی اختیار کروں گا، میں استغفار بھی کروں گا، میں ذکر بھی کروں گا، میں صدقات بھی کروں گا، میں ان سے نکلنے کے لیے جو دنیاوی اسباب اپنانے ہیں وہ بھی کروں گا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مصیبت ہماری زندگی سے نہیں گئی اس ٹائم میں جس میں ہم چاہ رہے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ کہنا یا اللہ میں پھر بھی راضی ہوں تجھ سے. اور اللہ کی قسم اس رضا کی حالت میں اگر روح نکل گئی تو وہ انسان کامیاب ہو گیا. کہ جو اللہ سے راضی، بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. آج مسلمانوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، ہم اللہ سے شکوے کرتے رہتے ہیں، ڈیمانڈز ہی ڈیمانڈز ہیں اللہ سے. جو ہے وہ ایک لمبی خواہشات کی لسٹ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی لسٹ بھی ہم نے اللہ ہی سے مانگنی ہے، دنیا کا مال بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، صحت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، مشکلات سے نکلنا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. لیکن اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا، اللہ سے ناراضی کا اظہار نہیں کرنا. اللہ کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم نے سوچنا کہ اللہ میرے اوپر ہی مصیبت کیوں آ گئی، میں تو بس تیری وجہ سے میں پھنس گیا ہوں. بہت سے ایسے لوگ سمجھتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے کی اللہ ہمیں ہر قسم کی مشکل اور آزمائش سے بچائے. لیکن جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے کریج، ایمان، یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ سب ہم نے رکھنا ہے جب تک ان حالات سے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.